بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو پھر آپ کو ایک اور واقعہ پیش آیا جو عظیم الشان واقعہ تھا۔ وہ اس طرح کہ آپ کی عمر تقریباً 40 سال ہو چکی تھی اور آپ ان دنوں میں غار حرا میں بہت زیادہ جایا کرتے تھے اور گھر آ کر سامان لے جاتے کھانے پینے کا، پھر ادھر چلے جاتے۔ اس دوران پھر اپنے رنگ میں وہ اللہ تعالیٰ کو ملنے کے لیے عبادت کیا کرتے تھے، اور اس دوران پھر ان کو سچے خواب آنے اور رویا صالحہ کا آغاز ہوا۔ تو اسی دوران رمضان کا مہینہ آ گیا اور اس کے آخری عشرہ کے ایام تھے۔ پیر کا دن تھا، یعنی سوموار کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول غار حرا میں عبادت الہی میں مصروف تھے کہ یک لخت آپ کے سامنے ایک غیر مانوس ہستی نمودار ہوئی۔ اس ربانی رسول نے، جو خدائی فرشتہ یعنی اس کا نام جبرائیل تھا، آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اقرا اقرا پڑھ، یعنی منہ سے بول اور لوگوں تک پہنچا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں نہ بیکاری، کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، یعنی میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو فرشتہ نے یہ جواب سنا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگا کر خوب دبایا اور پھر چھوڑ دیا۔ پھر کہا اقرا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی طرف سے پھر وہی جواب تھا۔ فرشتہ نے پھر پکڑا اور زور سے بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرا، مگر ادھر سے پھر وہی جواب تھا۔ اس پر اس فرشتہ نے آپ کو تیسری مرتبہ پکڑا اور نہایت زور سے بھینچا، یہاں تک کہ گویا آپ اپنی انتہائی کوشش سے اس سے معانقہ کیا اور آپ کے قلب پر اثر ڈالتا رہا۔ پھر اس تسلی کے بعد کہ اب آپ کی طبیعت اس پیغام کے لینے پر آمادہ ہو چکی ہوگی، آپ کو چھوڑ دیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یعنی منہ سے بول اور لوگوں تک پہنچا اپنے رب کا نام، جس نے پیدا کیا، ہر اس انسان کو پیدا کیا اور ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، تیرا رب بہت عزت و شان والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور اس نے انسان کو وہ کچھ جو وہ جانتا نہ تھا وہ سکھایا۔ یہ کہہ کر یہ فرشتہ غائب ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت گھبراہٹ اور اضطراب کی حالت تھی، دل دھڑک رہا تھا، خدا جانے یہ کیا معاملہ ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ اسی حالت میں آپ جلدی غار حرا سے نکل کر گھر کی طرف لوٹے اور ختیجہ سے فرمایا، زملونی، مجھ پر کوئی کپڑا ڈال دو۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ اپنے محبوب خاوند کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئیں اور جلدی سے آپ کو کپڑا اڑا دیا۔ جب اطمینان ہوا تو گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تو آپ نے سارا ماجرا سنایا، حضرت ختیجہ کو سنایا۔ آخر میں فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنے نفس کے متعلق ڈر پیدا ہو گیا ہے۔ مگر حضرت ختیجہ، جو آپ کی حالت سے خوب واقف تھی، اس نے کہا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ خوش ہوں، خدا کی قسم
آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا اللہ۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، صادق القول ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، اور معدوم اخلاق کو آپ نے اپنے اندر جمع کیا ہے، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی باتوں میں لوگوں کی مددگار بنتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو شرک کا تارک ہو کر عیسائی مذہب کا پیرو ہو چکا تھا۔ ورقہ بن نوفل پہلے مشرک تھا، اس کے بعد وہ عیسائی ہو کر عیسائی مذہب کا پیرو ہو چکا تھا، گزشتہ صوف انبیاء سے کسی قدر واقف تھا، اور اب بوڑھا تھا، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں کی بینائی تک بھی جا چکی تھی۔ اس کے پاس آپ کو لے جا کر حضرت خدیجہ نے کہا، بھائی ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سن لو۔ اس نے کہا، ہاں کیا معاملہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب ماجرا سنا دیا۔ جب ورقہ ساری کیفیت سن چکا تو وہ بولا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر وحی لاتا تھا۔ اے کاش مجھ میں طاقت ہوتی، میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تیری قوم تجھے وطن سے نکال دے گی۔ ورقہ نے کہا، ہاں کوئی رسول؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیران ہو کر پوچھا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ نے کہا، ہاں کوئی رسول نہیں آیا کہ اس کے ساتھ اس کی قوم نے عداوت نہ کی ہو۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ تیری مدد کروں گا، مگر ورقہ کو یہ دن دیکھنے نصیب نہ ہوئے، کیونکہ تھوڑے عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ زندگی کا پہلا مشہور واقعہ، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نبوت شروع ہوئی، اور یہ واقعہ ہوا جس کی شان قیامت تک قائم رہے گی، اور جس کو تاریخ میں قیامت تک زندہ رکھا جائے گا۔ یہ ایسا واقعہ تھا کہ یہ نبیوں کی جب اللہ تعالیٰ نبوت عطا کرتا ہے تو اسے پہلے اس قسم کے واقعات سے گزرنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ بہت ہی پیارا، خوبصورت اور شان و شوکت والا یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا غار حرا میں۔ اس سے آپ کی نبوت کا آغاز ہوا، اور اسی واقعہ سے پھر اسلام کی جو بین الاقوامی مذہب ہے اس کا آغاز ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔